بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ اور سید زادہ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ السلام علیکم معزز خواتین۔ پیارے دوستو، جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا پہلوانی میں بہت بڑا نام تھا۔ پورے بغداد میں ان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی ان کے سامنے زیر تھا۔ کیا مجال کہ کوئی ان کے سامنے نظر بھی ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بادشاہ کی نظر میں ان کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ شاہی محل کے صدر کے دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور ناتواں شخص دروازے پر کھڑا ہے جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے دربار میں پیش کرو۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے؟ پورے شہر میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید بغدادی سے کشتی لڑنا تمہارے ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید بغدادی کے پہلوانی کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے، اور میں آپ پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں، آپ اس بحث میں نہ پڑیں بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کا مقدر ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر سمجھانے کے باوجود یہ باضد ہے تو یہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہے، لہٰذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا اور پورے بغداد میں اس کا چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس مقابلے کو دیکھے۔ تاریخ جوں قریب آتی گئی، لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ ان کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کیونکہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب یہ مقابلہ ہونا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ مقابلہ بہت پراسرار تھا اور ان پر ایک انجانی سی ہیبت طاری ہونے لگی۔ انسانوں کا ٹھہرتا مارتے ہوئے سمندر شہر بغداد میں امد آیا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ملک کے غیر شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ اپنے وقت کے مانے ہوئے پہلوان آج ایک کمزور اور ناتواں انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہے تھے۔ اکھاڑے کے اطراف میں انسانوں کا ہجوم اس مقابلے دیکھنے کو آیا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت اپنی سلطنت کے اراکین کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے ہمراہ آ گئے تھے۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پر پراسرار شخص پر لگی ہوئی تھی جس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دے کر پورے سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کے لیے آئے گا یا پھر لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اتر چکے تھے۔ ان کے حامی لمحہ بلمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کے صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور اور ناتواں شخص کو دیکھ کر محو حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پھونک سے اڑ جائے اس سے مقابلہ کرنا دانش مندی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود سارا مجموعہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگا۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کرتے، اجنبی نے آہستہ سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے جنید، ذرا اپنا کان میرے قریب لاؤ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی کی بات سن کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قریب ہوئے اور کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے چین ہو چکے ہیں۔ خاندانی غیرت کسی سے دستے سے سوال نہیں کرنے دیتی۔ سید زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے
بڑھانے سے عقیدت ہے۔ آج خاندانی نبوت کی لاج رکھ لے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آج تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان حشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ تمہاری ملک غرض، شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندانی نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کے شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جگر میں اتر گئے۔ ان کا دل قائل اور آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحہ تاخیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا اس محدود عزت کو خاندانی نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کے مرجھائے ہوئے کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے، ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ لے چکے تھے اور ان کے جسم کی توانائی اب سرب ہو چکی تھی۔ اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا۔ کشتی لڑنے کا اندازہ جاری تھا، پینترے بدلے جا رہے تھے، جوش و خروش بڑھتا گیا، دونوں باہوں گھمت گھٹا ہو گئے۔ یکا یک لوگوں کی پلکیں جھپکی، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولی تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چاروں شانے چت پڑے ہوئے تھے اور خاندانی نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھا فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا تو پورے مجمع نے سید زادے کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر رہا تھا، ہر طرف انعام و اکرام کی بارشیں ہونے لگی۔ خاندانی نبوت کا یہ شہزادہ بے شمار قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل دیا۔ آخر لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید بغدادی اپنے بستر پر لیٹے اور ان کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے: آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آج تم نے میری لاج رکھ لی تو کل میدان حشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہی سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا، کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سربراہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں، میں اس قابل نہیں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید بغدادی نیند کی آغوش میں پہنچ چکے تھے۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں سے اٹھ چکے تھے اور گنبد خضرا کا سبز گنبد نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرماں ہو گئی جن کے حسین و جمال سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ دور دیوار سے آوازیں آنے لگی: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کامرانی کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تم کو اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سربراہی کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور سربراہ کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگایا اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنا اندازہ لگایا ضرور جا سکتا ہے کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینہ کی طرح ان کے نگاہوں میں آ گئی تھی۔ ہر ایک کے دل میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہی وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید الطائفہ سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ وسیلہ جمیلہ سے
دین حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور دیں۔ واقعہ پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا اور اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ یہ واقعہ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے گا۔